بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین کرام و ناظرین کرام، جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے، ہمارے ملک پاکستان کے بیشتر علاقے جو ہے زیر آب ہیں، سیلاب کی صورت ہے۔ تو بہت سے ہمارے مسلمان بھائی بہنیں، مائیں، بچے، بزرگ بہت سی پریشانیوں میں ہیں۔ فرمایا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، اگر ایک جسم کی ایک فنگر کو، انگلی کو بھی درد ہوتی ہے تو سارا جسم جو ہے اس درد کو محسوس کرتا ہے۔ جسم کے کسی حصے میں درد ہو تو سارا جسم اس کے درد کو محسوس کرتا ہے۔ تو اسی طرح مسلمانوں کو ہونا چاہیے۔ پھر فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان تو مسلمان کا بھائی ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں وہ جو متاثر لوگ ہیں ان کی مدد کرنی چاہیے، مالی اعتبار سے ہو، کسی بھی اعتبار سے ہو، یعنی مثلا راشن دینے کے اعتبار سے ہو، خیمے دینے کے اعتبار سے ہو، کپڑے دینے کے اعتبار سے ہو، پھر میڈیکل کے اعتبار سے ہو، کھانے کے اعتبار سے ہو، پکے پکائے کھانے کے اعتبار سے ہو، کسی بھی قسم کی مدد ہو ان کی ضرور کرنی چاہیے۔ آج اگر ہمارے اوپر مصیبت نہیں ہے تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں، یہ مصیبت ہمارے اوپر بھی آ سکتی ہے۔ وہ بیچارے، ان کی زندگی کی جمع پونجیاں لٹ گئیں، اور اس سے بڑھ کر بھی جانی جو نقصان ہو رہا ہے، تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، ان کے غم کے اندر ہمیں برابر جو ہے شرکت کرنی چاہیے۔ اگر آج ہم ان کا احساس کریں گے، اللہ بھی ہم سے راضی ہوگا، اور جو ہے آنے والی اللہ نہ کرے ہمارے اوپر اگر کوئی مصیبت آ جائے تو پھر لوگ بھی ہمارے ساتھ بھی ہوں گے۔ تو اس لیے سب سے پہلے تو اللہ رب العزت سے ہم سب کو توبہ کرنی چاہیے، اپنے گناہوں پر معافی مانگنی چاہیے۔ توبہ کی سب سے زیادہ اور سب سے اشد ضرورت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب قحط سالی ہوئی تو ایک آدمی نے پورے مجمع میں سے توبہ نہیں کی تھی تو اللہ رب العزت کی طرف سے بارشیں بند ہو گئی، ایک آدمی۔ اسی لیے فرمایا کہ مجموعی اعتبار سے توبہ کی ضرورت ہے۔ خود بھی توبہ کریں، میں بھی کروں، آپ بھی کریں، سب اپنے گھر والوں کو بھی کروائیں، اور جہاں سیلاب آیا ان کو بھی جا کے توبہ کروائیں۔ مجموعی توبہ کی ضرورت ہے۔ پھر میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، توبہ کے ساتھ ساتھ ان کی جو ہے مالی مدد ضرور کی جائے، حسب توفیق جتنی ہو سکے۔ اس سے اللہ رب العزت خوش ہو جائیں گے۔ ویسے بھی انسانیت کی ہمدردی کرنا، یہ عمل جو ہے اللہ رب العزت کو بہت محبوب